سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سر شام سے لے کر اب تک نعت و منقبت کا سلسلہ جاری رہا اور حضرت مولانا نور احمد صاحب نے بہت ہی شاندار طریقے سے فلسفہ شہادت اور سرکار کا علم غیب بیان کیا۔ آپ حضرات نے سنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ان کے زور بیان میں اور قوت عطا فرمائے۔ حضرات، کافی دیر ہو چکی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کے چہرے پر نیند کا غلبہ مکمل طاری ہے، لیکن آپ حضرات اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ بیان کیا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین، فالحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اللہ کے محبوب سبز گنبد کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی، جن کے عشق و مستی میں بریلی کا تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار یوں عرض گزار ہوتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اللہ کے پیارے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مقدس ترین بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ تمامی حضرات حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، اور ان کی یاد میں
اپنے آپ کو سرشار رکھتے ہیں، آپ ان کی یاد مناتے ہیں اور ان کی محبت میں روتے بھی ہیں، آپ کی آنکھیں برستی بھی ہیں۔ امام حسین کے نام پر آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور تھوڑا زور سے کہیے، آپ لوگوں کی آنکھیں بھی کھل جائیں اور آپ بیدار بھی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات سنتے آ رہے ہیں کافی دیر سے نعت و منقبت، میں صرف سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منقبت کے 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ اور حضرات اس وقت کی منظر کشی کی ہے شاعر نے کہ جب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عریضہ پیش کیا تھا، اے میرے چاچا، پیاس کی شدت ستا رہی ہے، لب سوکھ رہے ہیں، زبان سوکھ رہی ہے اور گلے میں خراش پیدا ہو چکی ہے، پانی پلا دیجئے۔ تو اس وقت حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ شاعر نے منظر کشی کی ہے کہ پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا انشاءاللہ، پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا انشاءاللہ، پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا انشاءاللہ، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سر جدا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سر جدا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس اور پاکیزہ کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ
جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ حضرات، آیت کریمہ ہے حیات الشہداء کی گواہی دے رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، اور دوسری آیت کریمہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، ایک دل میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، دل گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ کیسے وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ کیسے زندہ ہیں، تو سوچنے والی بات ہے، گمان کرنے والی بات ہے، تو گمان بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کر دیا ہے، اللہ رب کائنات نے پابندی لگا دی ہے کہ مردہ مت کہو۔ دوسری آیت کریمہ میں مردہ گمان بھی نہ کرو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ حضرات، کربلائے معلیٰ کے دولہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کو دیکھو۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں ہیں، 10ویں محرم ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے۔ ایسے تو مسلمانوں 10 تاریخ کو بہت سے واقعات رونما ہوئے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو 10 محرم کو ہوئی، جیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ حضرات، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جو لگی وہ 10ویں محرم تھی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو خلیل اللہ کا لقب ملا وہ بھی 10ویں محرم کو۔ حضرات، اسی طریقے سے تمام واقعات ہیں کہ 10ویں محرم کو وہ رونما ہوئے، 10ویں محرم کو ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جو سوچنے والی بات ہے۔ لیکن مسلمانوں، یہ بھی بات ہے کہ 10 محرم کو حضرت امام عالی مقام مولائے کائنات شیر خدا کے فرزند ارجمند حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے چین کو ظالموں نے ظلماً قتل کر دیا تھا۔ صرف وجہ ایک بات، وجہ یہ تھی کہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا جا رہا تھا۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، اور دیکھا کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم کو میدان کرب و بلا میں ہیں، اور آپ کے بیٹے، آپ کے جانثار، آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے آپ کے ساتھ میں جو آئے تھے، ان لوگوں نے، سب لوگوں نے مل کر اپنی جانوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ کی راہ میں سارے لوگوں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرات، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے۔ حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار، ایک طرف تنہا زہرا کا لال ہے، ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے، ایک طرف حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کا چین کھڑا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ماتھے پر، ان کی پیشانی پر ذرہ برابر شکن نہیں آتی ہے۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آتے ہیں، اور خیمے میں آنے کے بعد اپنی پیاری شریک حیات حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، میں یہ جانتا ہوں کہ تم نوشیروان کی پوتی ہو، شہنشاہ ایران کی بیٹی ہو،
ہو، لیکن جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو آج تک مجھ سے تم نے کوئی فرمائش نہیں کی ہے۔ میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ جب سے تم میرے ساتھ آئی ہو کوئی فرمائش نہیں کی ہے۔ اگر میں غربت و افلاس میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں تو اس میں بھی آپ میرا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن آج میں بخوشی آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں، اگر ایران جانا چاہیں تو میں بخوشی آپ کو اجازت دیتا ہوں ایران چلی جائیں، اگر مدینہ جانا چاہیں میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ آپ مدینہ چلی جائیں، اگر آپ مکہ جانا چاہیں میں بخوشی اجازت دیتا ہوں آپ مکہ چلی جائیں، آپ جہاں جانا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے، میں آپ کو وہاں پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ لیکن واہ قربان جاؤ مسلمانوں، نوشیروان کی پوتی شہنشاہ ایران کی بیٹی حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر قربان جاؤ مسلمانوں، شہنشاہ ایران کی بیٹی حضرت شہربانو عریضہ پیش کرتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے آقا، اے میرے امام، اے میرے آقا، اے میرے شوہر نامدار، میں ہر جہاں بھی رہی آپ کے ساتھ رہی تو میں خوشیوں میں اپنی زندگی کو گزارتی رہی، آپ کے دامن میں آپ کے دامن سے میں وابستہ رہی اور خوشیوں میں اپنی زندگی کو گزارتی رہی، جیسے بھی ہوا میں خوشیوں میں رہی، لیکن آج جب آپ کے اوپر مصیبت آن پڑی ہے میں نے دیکھا میرے بچے شہید ہو چکے ہیں، میرے بچے اللہ کی بارگاہ میں اپنے خون کو پیش کر چکے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں آپ کے بھائی آپ پر اپنی جان کو نچھاور کر چکے ہیں، آپ کے بھتیجے آپ پر اپنی جان کو نچھاور کر چکے ہیں، آپ کے بھانجے آپ پر اپنی جان نچھاور کر چکے ہیں۔ اب میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ کل آنے والی دنیا میں جو تاریخ بیان کرنے والے بیان کریں وہ یہ کہیں کہ نوشیروان کی پوتی شہنشاہ ایران کی بیٹی نے اس وقت امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جب میدان کربلا میں ان کے اوپر تلواروں کی بارش ہونے والی تھی، تیروں کی بارش ہونے والی تھی، جب ان کے جسم اقدس پر نیزے اسی طرح کے نعتیہ کلام اور تقریر کو سننے کے لیے ہمارے چینل 786 خواجہ علم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ایران جانا چاہتی ہوں، نہ تو مدینہ جانا چاہتی ہوں، نہ تو مکہ جانا چاہتی ہوں، میں کسی علاقے میں جانا نہیں چاہتی ہوں بلکہ آپ کے سائے میں رہ کر یہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدنا سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا سنتے ہیں حضرت شہربانو سے، اتنا سنتے ہیں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں جس میں عابد بیمار آرام کر رہے تھے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں حضرت زین العابدین کا جسم بخار کی وجہ سے کانپ رہا ہے، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم اقدس پر تلوار باندھ کر کے نیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر جنگ کی تیاری میں نکلنے ہی والے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں پہنچتے ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا حضور میں نے دیکھا میرا بھائی علی اصغر اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دے چکا ہے، میرا بھائی علی اکبر اپنی جوانی کو راہ مولا میں قربان کر چکا ہے، اپنی جوانی کو راہ مولا میں قربان کر چکا ہے، اپنی زندگی کو راہ مولا میں لٹا چکا ہے، میں نے دیکھا عون و محمد اپنی زندگی کو راہ مولا میں پیش کر چکے ہیں، آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، اور میں نے دیکھا امام قاسم اپنی زندگی کو قربان کر چکے ہیں۔ ابا حضور اب مجھے اجازت دیجئے میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی زندگی راہ مولا میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا
مجھے اجازت دینے میں کوئی قباحت نہیں، میں چاہتا ہوں میں اجازت دے سکتا ہوں، لیکن اے بیٹا اگر تم چلے گئے تو تمہیں معلوم ہے کہ اگر یزیدیوں کے مقابلے میں گئے تو زندہ واپس آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، وہ خون کے پیاسے ہیں، وہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اے میرے بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اس دنیا میں میرے بعد جو سادات کرام کا جو سلسلہ جاری ہوگا وہ تم ہی سے جاری ہوگا، اور تم نے بھی اگر جام شہادت نوش فرما لیا، اگر تم نے بھی میدان کربلا کے ریت کو اپنے خون سے لالا سار کر دیا تو پھر جو ہے سیدوں کا سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ فاطمہ کا نسب آج ہی سے بند ہو جائے گا۔ اے میرے بیٹے تمہیں بخار بھی زیادہ ہے، اللہ کی مصلحت اسی میں ہے، تمہیں ان جو ہے پردہ داروں کو اور میرے بعد میں میرے وصال کے بعد، میرے انتقال کے بعد، میرے جو ہے شہید ہونے کے بعد میں اس قافلے کو تمہیں بآسانی مدینہ طیبہ پہنچانا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو تلقین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا باز آ جاؤ، یزیدیوں کے مقابلے میں جانے سے باز آ جاؤ، تم تیاری اپنی جو ہے تیار ہو، لیکن تیاری ختم کر دو، یہیں پر آرام کرو، اس لیے کہ سید زادیوں کو یہاں سے اگر تم بھی جام شہادت نوش کر لیے تو سید زادیوں کو یہاں سے مدینہ کون پہنچائے گا؟ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں جائے گا تو یزید سے بحث و مباحثہ کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت سیدنا سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اپنے خیمے میں آرام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سمجھانے کے بعد اپنی بہن زینب کے پاس جاتے ہیں۔ اے میری بہن زینب، مدینہ سے مکہ تک تم نے میرا ساتھ دیا، اے میری بہن مکہ سے لے کر کوفہ تک تم نے میرا ساتھ دیا، اے میری بہن زینب اب کوفہ میں ہمارا امتحان تو ختم ہونے والا ہے لیکن تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اے میری بہن زینب، جب میں شہید کر دیا جاؤں اور جب میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر دوں اور یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب میں شہید کر دیا جاؤں تو اے میری بہن زینب تاریخ میں ایسی کوئی بات نہ آنے پائے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ حسین کے گھرانے والوں نے اپنا سرکوبی کیا تھا، اپنے دوپٹے کو سر سے اتار لیا تھا۔ حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں برس رہی ہیں، روتے روتے اپنی بہن کو وصیت کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے سنتی ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریضہ پیش کرتی ہیں، اے میرے بھائی حسین، آپ نے فرما دیا ہم صبر کرنا ہمارا کام ہے، اور جو ہے اس لوٹے ہوئے قافلے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں یزیدی اس کو بھی ہم سہنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے قید کر لیا جائے گا، میرے ہاتھوں میں میرے پیروں میں جو ہے بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی جائیں گی، میرے خیمے کو جلا دیا جائے گا، لیکن اے میرے بھائی آپ ایک بات میری یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کو یہ دیکھنا نہیں پڑے گا کہ آپ کی بہن نے ایسا کوئی کام کیا کہ جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ مسلمانوں، آج کل میری ماں بہنیں ایسی ہیں کہ جو دوپٹے کو اپنے سر سے اتار لیتی ہیں، بے پردہ گھومنا شروع کر دیتی ہیں، بے پردہ ہو جاتی ہیں، حجاب کی پابندی نہیں کرتی ہیں۔ مسلمانوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز کہلاتی ہیں۔ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتی ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتی ہیں، تو ان کے کردار کو اپنائیے جیسا کردار انہوں نے پیش کیا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عریضہ پیش کیا تھا، اے میرے شوہر نامدار، میرا جب انتقال ہو تو میرے جنازے کو رات کے سناٹے میں اٹھانا تاکہ کسی کی نظر غیر کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے عریضہ پیش کرتی ہیں۔ اس کے بعد اپنے بھائی حضرت سیدہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجا دیتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس
اقدس پر حضرت سیدنا مولا کریم مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار آپ کے جسم اقدس میں باندھ دیا جاتا ہے. نانا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمامہ شریف سر پہ ڈال دیا جاتا ہے, سر پہ باندھ دیا جاتا ہے. اور فاطمہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پاک آپ کے جسم اقدس میں باندھ دیا جاتا ہے. اور باندھنے کے بعد میں اپنی جو ہے اپنے آنکھوں سے ڈبڈبائی آنکھوں سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتی ہیں. جب میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, اپنے خیمے سے نکلتے ہیں, جیسے ہی آپ کا گھوڑا آپ کے خیمے سے نکلا ہے 2-4 قدم چلنے کے بعد میں گھوڑا رک جاتا ہے. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے پوچھتے ہیں, اے میرے گھوڑے یہ بتا, اے میرے غازی یہ بتا, تو آگے بڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے, تو آگے چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے, اپنے قدموں کو آگے بڑھا کیوں نہیں رہا ہے, کیا یزیدی فوج سے تو ڈر گیا ہے؟ تو حضرات امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے اپنی نظروں سے یہ جواب دیا تھا, اے میرے آقا, اے میرے شہسوار, میں یزیدیوں سے ڈر نہیں گیا ہوں, بلکہ سکینہ نے میرے پیروں کو جکڑ لیا ہے. میں سکینہ کو دبا کر یزیدی نہیں بننا چاہتا ہوں, بلکہ سکینہ کو بچا کر حسینی بننا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آتے ہیں, اور زمین پر آنے کے بعد میں حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں, اور اٹھانے کے بعد میں اپنے جو ہے سینے سے لگاتے ہیں. سینے سے لگانے کے بعد وصیت فرماتے ہیں, بیٹی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں تو ان کے مقابلے میں جا رہا ہوں. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریضہ پیش کرتی ہے, ابا حضور, ابھی تک تو میرا ناز آپ اٹھاتے تھے, لاڈ آپ کرتے تھے, مجھ سے پیار آپ کیا کرتے تھے, اپنے سینے سے آپ لگایا کرتے تھے, اپنے کندھوں سے آپ مجھے لگایا کرتے تھے, اپنے گلے سے آپ لگایا کرتے تھے, میری پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے. لیکن ابا حضور, آج کے بعد جب آپ نہیں ہوں گے, میری پیشانی کو کون چومے گا, مجھ سے پیار کون کرے گا, مجھ سے لاڈ کون کرے گا, مجھ کو اپنے سینے سے کون لگائے گا, مجھے اپنے کندھوں سے کون لگائے گا. حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو دیکھو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, بیٹی گھبراؤ نہیں, تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تمہاری پھوپھی زینب ہے, تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تمہاری امی حضرت شہربانو ہے, تمہیں جو ہے تمہارے پیشانی کو بوسہ دینے کے لیے تمہارے بھائی امام زین العابدین ابھی ہیں, اور اے میری بیٹی, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے یزیدیوں کے مقابلے میں جانے کی اجازت دو. اگر تم نے اجازت نہ دیا تو یزیدی یہ سمجھ لیں گے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا نواسا آج ان فوجیوں سے ڈر گیا ہے. حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم اقدس کو چھوڑ دیا, اور روتے ہوئے اپنے ابا حضور کو اجازت عطا کر دی. حضرات, میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, اور سوار ہونے کے بعد میں جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, اور جب گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں یزیدیوں کے مقابلے میں جانے کے لیے, تو وہ گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. اب وہ گھوڑا آگے بھی بڑھ رہا ہے اور دوڑ بھی رہا ہے. یزیدیوں کے فوج کے سامنے جا کر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو روک دیا, اور گھوڑے کو روکنے کے بعد میں ارشاد فرمایا, اے کوفیو, اے یزید کے کتوں, یہ بتاؤ, میں تو یہاں اپنے آپ نہیں آیا ہوں, بلکہ تم نے مجھے خط دے کر کے بلایا ہے, تم نے قاصد بھیجا ہے. سینکڑوں قاصد تمہارے گئے, مکہ مکرمہ میں تھا, جب تمہارے قاصد وہاں پہنچے تو میں وہاں سے چلا تھا, لیکن آج تم وعدہ بے وفائی کر رہے ہو, آج تم وعدے سے اپنے منحرف ہو رہے ہو, آج تم اپنے وعدے سے انکار کر رہے ہو, تم میرے خون کے پیاسے ہو. لیکن آج بھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں, اگر تم راہ راست پر آ جاؤ اور میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, میری طرف آ جاؤ,
जाओ तो आज अली अकबर की जवानी लुटती हुई भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, अली असगर की जिंदगी भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ, अपने भाई की जिंदगी भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ, अपने भांजों की जिंदगी भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ, अपने भतीजे की जिंदगी भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ, अपने जानिसारों की जिंदगी भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लेकिन उन लोगों के दिल पर हवस जो है दौलत की आ गई थी और उन लोगों के दिल सियाह हो चुके थे, दिल मुर्दा हो चुके थे, उनके दिल में सिर्फ दुनिया की दौलत दिखाई देती थी। अमर बिन साद पुकार के कहता है, ए हुसैन इब्ने अली, इन बातों में ना लाओ मुझे, हम अगर आप यजीद की बैयत करते हैं तो ठीक है, और अगर यजीद की बैयत नहीं करते हैं तो जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हजरात इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं कभी यजीद की बैयत कबूल नहीं कर सकता, इसलिए एक फासिक के हाथ में ये पाक हाथ नहीं दे सकता, एक फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता, उसकी अताअत कबूल नहीं कर सकता, उसकी जो है खिलाफत मैं कबूल नहीं कर सकता, उसको मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं मान सकता। मुसलमानों, हजरत सैयदना सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस तरीके से इरशाद फरमाया तो फिर अमर बिन साद ने पुकार के कहा, ए हुसैन इब्ने अली, अगर यजीद की बैयत कबूल नहीं है, अगर यजीद की खिलाफत तुम्हें कबूल नहीं है तो फिर ठीक है, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत सैयदना सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद हमला नहीं किया, बल्कि अमर बिन साद ने एक नामी ग्रामी पहलवान को उतारा, किसके सामने? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लाल के सामने। हजरात, मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। 3 दिन पहले उन पर पानी बंद कर दिया गया था, आपके होंठ सूखे हुए हैं, आपका गला खुश्क है। हजरात, कुछ लोग कहते हैं इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पानी नहीं मिला, लेकिन मुसलमानों, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पर पानी कबूल ना किया था, यह इसलिए कि वहां पर सब्र दिखाना जो है मंजूर था, वहां सब्र दिखाना था। लेकिन जब उन्हीं के खानदान के ऊपर फिर आपके हिंदुस्तान में पानी बंद किया गया तो यहाँ करामत दिखाना मकसूद था, यहाँ अपने आप को मनवाना मकसूद था। तो हिंदुस्तान के सरजमीन पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे हिंदुस्तान को मुखातब करके ये कह दिया था कि अल्लाह के प्यारे महबूब के घराने वालों की झोलियों में झोलियां ऐसी होती हैं कि अगर एक तालाब के सामने नहीं, अगर समंदर के सामने अगर अपना छोटा सा कासा भेजकर इतना कह दे कि ए समंदर, ए तालाब, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है, तो तालाब सूखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पानी कबूल नहीं किए थे, वहाँ उन्हें वहाँ प्यासा रखा गया था, वो मजलूमे करबला थे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जो है जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे। कोई ऐसी अज़ियत न थी जो अज़ियत इमाम अली मकाम को न दी गई हो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने उनके बच्चों को कुर्बान किया गया, उनके सामने उनके भांजों को कुर्बान किया गया, उनके सामने उनके भाई को कुर्बान किया गया, लेकिन पानी की तलब नहीं की इमाम अली मकाम ने। अगर वो पानी चाहते तो एक ठोकर लगा देते तो करबलाए मोहल्ला के तपते हुए सहरा उस रेगिस्तान से पानी का चश्मा ऐसा जारी होता कि पूरी दुनिया के लिए वही पानी काफी होता। और हजरात, अगर ठोकर भी ना लगाते तो जो है शायर ने उसकी मंजर कशी की है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर ठोकर भी ना लगाते और उनकी माँ अगर अपने आंचल को रब की बारगाह में उठा देती तो करबलाए मोहल्ला में पानी संभल ही नहीं पाता। हजरात, शायर ने मंजर कशी की है कि फातिमा हाथ उठा कर जो दुआ कर देती, फातिमा हाथ उठा कर जो दुआ कर देते,
کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ حضرات امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدیوں کے مقابلے میں ہیں، عمر بن سعد نے ایک پہلوان کو اتارا، کس کے سامنے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے کے سامنے حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک پہلوان آتا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آنے کے بعد وہ جو ہے فوراً حملہ آور ہوتا ہے، اپنی تلوار کو نکالتا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار کو نکال لیا ہے اور اس نے ڈھال سامنے کی۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال سامنے کی اور اس نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن اللہ کے شیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وار کو بچایا اور اپنی ڈھال پر روک کر ایسا تلوار کا بھرپور وار کیا کہ وہ پہلوان دو ٹکڑے ہو کر کٹ جاتا ہے۔ حضرات عمر بن سعد نے دوسرے پہلوان کو اتار دیا ہے اور جب دوسرا پہلوان آتا ہے اس کا بھی حال وہی ہوتا ہے، تیسرا آتا ہے تیسرے کا بھی حال وہی ہوتا ہے، چوتھا آتا ہے اس کا بھی حال یہی ہوتا ہے۔ عمر بن سعد دیکھ کر کے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ ارے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے قوت کا یہ حال ہے کہ ایک وار سے دوسرا وار کرتے ہی نہیں ہیں کہ دشمن ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اے یزیدی فوجیوں، اگر اسی طریقے سے ایک ایک کر کے امام حسین کے سامنے جاتے رہے تو ایک ایک کرتے اگر تم جاتے رہے تو کٹتے رہو گے، مارے جاتے رہو گے، تم قتل ہوتے رہو گے۔ لہٰذا ایک بار کی چاروں طرف سے امام حسین کے اوپر، نواسے رسول کے اوپر تیروں کی بارش کر دو، نیزوں کی بارش کر دو۔ حضرات امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلی کے دولہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، یزیدی فوج چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر رہی ہے، تلواروں کی بارش کر رہی ہے، نیزوں کی بارش کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر 72 زخم آئے تھے نیزوں کے، اور تیروں کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا کہ کتنے تیر آپ کے جسم اقدس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اور تلواروں کے زخم، بہت سے زخم آئے تھے۔ حضرات ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک میں ایک شیطان نے ایسا تیر مارا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ حضرات جب میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پیٹھ سے جب زمین پر آتے ہیں، حضرات شمر ذل جوشن دوڑتا ہے اور دوڑنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ حضرات میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے دشمن تو ہٹ جا میرے سینے سے، اس لیے کہ میں آخری بار اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اور تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دکھا، اس لیے کہ میرے آقا نے میرے قاتل کی جو نشانی بتائی ہے، کیا وہ نشانی تیرے ہاتھ کی ہتھیلی میں موجود ہے؟ حضرات جب شمر ذل جوشن نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دکھایا تو میرے آقا نے جو بشارت دی تھی کہ اس کے ہاتھ میں سفید داغ ہوگا، تو اس کے ہاتھ میں سفید داغ تھا۔ حضرات میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سجدہ میدان کرب و بلا میں کرتے ہیں، اور جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ کیا، شمر کے دل میں یہ آیا کہ اگر انہوں نے سجدے سے سر اٹھا لیا اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اگر توانائی کے ساتھ دوبارہ لڑنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ مات کھا جائیں۔ اس لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت سجدہ میں شمر نے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرات میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تو گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کیا کہ سجدے میں چاہتے ہوئے پوری کائنات نے دیکھا، لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرات جب یزیدیوں نے، یزید کے کتوں نے، یزید کی فوجوں نے اور عمر بن سعد ابن زیاد نے دیکھا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو شہید کر دیا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو جاتے ہیں, جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کو دیکھو مسلمانوں, وہ جسم اقدس کہ جو جسم اقدس اپنے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے کندھوں کی سواری کیا کرتا تھا, وہ جسم اقدس جو اپنے نانا چاند کے پشت انور پر بیٹھ جاتا تو میرے آقا اپنی نماز کو لمبا کر دیا کرتے تھے, اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے, لیکن اس لیے اپنے سر کو نہیں اٹھاتے تھے کہ کہیں میرا حسین میرے پیٹھ سے گر کر کہیں چوٹ نہ کھا جائے. مسلمانوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظالموں نے جب قتل کیا ہوگا, میرے آقا امام حسین کو جب شہید کیا ہوگا, اس وقت میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. میرے آقا حضرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد سر اقدس کو جسم اطہر سے الگ کیا جاتا ہے. مسلمانوں, یزیدیوں کی عقل ماری گئی تھی. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یزید کی بیعت قبول کر لے. میرے آقا امام حسین نے کہا تھا کہ میں اس کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا. حضرات, ان کو چاہیے یہ تھا کہ میرے آقا امام حسین کے ہاتھ کو کاٹتے, لیکن سر اقدس کو انہوں نے کاٹا, اور کاٹنے کے بعد میں نیزے کے نوک پر چڑھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو بلند کر دیا. اور جو ہے اپنے سمجھ سے ان لوگوں نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ امام حسین نے اپنے سر کو اٹھایا تھا کہ میں یزید کی بیعت قبول نہیں کروں گا, تو ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا. لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی بلند تھے, آج بھی بلند ہیں, اور قیامت تک بلند رہیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو جو ہے نیزے پر لگایا گیا اور بلند کیا گیا, تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی بلندی پر تھے, آج بھی بلندی پر ہے, اور کل بھی انشاءاللہ بلندی پر رہیں گے. درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات, میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پہ گھوڑے دوڑائے گئے. حضرات, میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر گھوڑے کے ٹاپوں سے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم ناز کو روندا گیا. مسلمانوں, یہ سب ماجرا ان لوگوں نے دیکھا جن لوگوں کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلقین فرمائی تھی کہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا. حضرات, میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے, ٹاپوں سے میرے آقا کے جسم اقدس کو چھلنی کیا گیا, اور اس کے بعد میں یزیدی فوج نے جا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کو جلا دیا, اور سید سعدیوں کے سر سے دوپٹے کو کھینچ لیا گیا. حضرات, میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو جو ہے برہنہ, ان کے سر کو برہنہ کر دیا گیا. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جن کے بالوں کو کبھی شمس و قمر کی شعاعوں نے نہیں دیکھا تھا, آج کوفہ کے لوگ ان کے بالوں کو دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لوٹے ہوئے قافلے کو پھر جو ہے سید سعدیوں کو پابا سنجیر کر دیا جاتا ہے. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں, اور گھوڑے پر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے, اور بٹھانے کے بعد میں کوفہ کے گلی گلی میں گھمایا جاتا ہے. مسلمانوں, کیسا وہ وقت رہا ہوگا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو جب کوفہ کے گلی کوچوں میں گھمایا گیا ہوگا. مسلمانوں, ہمیں اور آپ کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی جب تاریخ آئے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی جائے. حضرات, میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے اوپر, اور جو ہے ان کے ساتھ میں آنے والے قافلے کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, ظلم و بربریت ان کے ساتھ کیا گیا, اور ننگی پیٹھ پر, گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر انہیں بٹھایا گیا, اور یہ لٹا ہوا قافلہ
यजीद के दरबार में दमिश्क पहुंचाया गया। हजरात मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क में पहुंचता है और दमिश्क में पहुंचने के बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस को यजीद अपने दरबार में बुलाता है, मंगवाता है और एक तश्त में उसने मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस को रखता है। उसी में एक सहाबी रसूल भी मौजूद थे और वो अपनी छड़ी को लेता है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लबे मुबारक पर वो छड़ी को मारता है और कहता है, हुसैन इब्ने अली, अगर तुमने मेरी बैअत कबूल कर ली होती, अगर तुमने मुझे अपना खलीफा तस्लीम कर लिया होता तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता कि तुम्हारे बच्चे ना तो मारे जाते, ना तो तुम्हारे बच्चे कत्ल किए जाते, ना तुम्हारे भांजे कत्ल किए जाते, ना तुम्हारे भाई कत्ल किए जाते, ना तुम आज कत्ल किए जाते। और लबे मुबारक पर जब अपनी छड़ी को मार रहा था उस सहाबी रसूल से रहा ना गया, कहा वो गद्दारे रसूल, वो दुश्मन रसूल, जिस लबे मुबारक पर तू अपनी छड़ी को लगा रहा है उस लबे मुबारक को मैंने बार बार देखा है कि अल्लाह के महबूब हमेशा बार बार उसको चूमा करते थे। मेरे आका अल्लाह का महबूब चूमा करता था और अल्लाह के महबूब उस लबे मुबारक को हमेशा चूमा करते थे। ए सालिम, अपने अपने छड़ी को हटा ले। और जब यजीद ने सुना तो उसको गुस्सा आया और कहा कि अगर तुम बूढ़े ना होते तो तुम्हें भी अभी कत्ल करवा दिया जाता। वो सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, ओ सालिम, मैं अपनी जान से, अपनी जान को नहीं, अपनी जान से मोहब्बत मुझे नहीं है, लेकिन वो दुश्मन रसूल इमाम हुसैन पर मेरी जान कुर्बान है। अगर तू कुर्बान करना चाहे तो मुझे भी कत्ल करवा दे, लेकिन इमाम हुसैन के साथ में ऐसा बर्ताव मैं नहीं देख सकता। हजरात मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस को उस तश्त में रखा हुआ और वो सहाबी रसूल को एक शख्स को बुलाता है यजीद, और वो सहाबी रसूल को कहता है कि इनको ले जाकर फौरन कत्ल कर दो। हजरात वो सहाबी रसूल भी अल्लाह के महबूब के प्यारे नवासे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं, अपनी जो है ज़िंदगी को वो कुर्बान कर देते हैं। और अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के बाद इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने छड़ी तो हटा लिया और उसके बाद जब ये कहना शुरू किया, उसके बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा कि ए ज़ैनुल आबिदीन, बेटे आबिदे बीमारी, बताओ तुम्हारे बाप ने मेरी खिलाफत तस्लीम नहीं की थी, इनका हाल ये हुआ, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे ने कहा था कि यजीद, अगर जो है अर्शे आज़म पर कोई गया है तो बता तेरे ख़ानदान का गया है या मेरे ख़ानदान का गया है। अगर अल्लाह का महबूब है तो तेरे ख़ानदान का है कि मेरे ख़ानदान का है। और ए यजीद ये बता, आज तू तख्तो ताज के सोम में आज मेरे अब्बा को तूने कत्ल करवा दिया, मेरे भाइयों को तूने कत्ल करवा दिया, लेकिन याद रख अल्लाह जो तेरा भी वही हाल करेगा। हजरात मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे जब बोलना शुरू करते हैं यजीद खामोश हो जाता है, कहता है जो बात होनी थी वो हो गई, लेकिन ये बताओ अब तुम क्या चाहते हो। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अब्बा हुजूर का जो कातिल है उसको मेरे हवाले कर दिया जाए। यजीद सारे लोगों से पूछता है, लोगों ने नाम बताया कि शिम्र जो है कातिल है, तो उस वक्त जब यजीद ने कहा कि शिम्र, लोगों ने बताया शिम्र कातिल है, तो यजीद ने जब शिम्र को बुलवाया, शिम्र ने कहा कि मैं इनका कातिल नहीं बल्कि यजीद इनके कातिल खुद है, यजीद इनका कातिल खुद है। हजरात इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल का पता नहीं चलता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से वो कहता है कि ठीक है, दूसरी बात तुम्हारी कौन सी है, वो तुम्हारी दूसरी बात मान ली जाए, इसलिए कि इस बात में कोई बात तय नहीं हो रही है। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरी दूसरी तमन्ना ये है कि जुमा का दिन है और जुमे के खुतबे से पहले मुझे इजाज़त दिया जाए कि मैं मिंबर पर खड़ा हो जाऊं और खड़े होने के बाद में एक वाज़, एक नसीहत करना चाहता हूँ। हजरात जब यजीद को यह बात पता चली, यजीद ने कहा कि ठीक है, इस बात को मान लेता है। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे मिंबर पर खड़े होते हैं और खड़े
ہونے کے بعد میں ایسا خطبہ دے رہے ہیں کہ دمشق کے اس جامع مسجد میں جتنے لوگ حاضر تھے سارے لوگ رو رہے ہیں۔ اتنے میں یزید کہتا ہے، مؤذن کو اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے فوراً اذان پڑھ دو۔ حضرات خطبے کی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے۔ نماز کے بعد میں پھر یزید نے پوچھا تھا تیسری تمنا کیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا تیسری تمنا میری یہ ہے کہ اس لٹے ہوئے قافلے کو آسانی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچانے کی ذمہ داری میرے حوالے کر دے۔ حضرات تو یزید نے فوراً آپ کی اس بات کو اس نے مان لیا، اور ماننے کے بعد میں حضرت نعمان بن بشیر کے ساتھ میں ایک قافلہ بھیجا، اور اس قافلے کے ساتھ اس لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ طیبہ بھیجا۔ حضرات جب وہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا ہے 3 مہینہ یا 4 مہینے کے بعد میں، تو مدینہ طیبہ میں ایک کوہرام مچ گیا کہ جب یہاں سے لوگ گئے تھے تو حضرت امام حسین بھی ساتھ میں تھے، جب یہاں سے گئے تھے تو حضرت عباس بھی تھے، اور جب یہاں سے گئے تھے حضرت امام علی اکبر بھی تھے، جب یہاں سے گئے تھے تو امام علی اصغر بھی تھے، جب یہاں سے گئے تھے حضرت امام قاسم بھی تھے، یہاں تک کہ 72 یا 82 نفوس قدسیہ کا قافلہ یہاں سے گیا تھا۔ لیکن جو آ رہے ہیں تو اس میں امام نواز رسول نہیں ہے، اور نواز رسول کے شہزادے نہیں ہیں، امام علی اکبر نہیں ہے، امام علی اصغر نہیں ہے، امام زین امام قاسم نہیں ہے، حضرت عباس نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کر چکے تھے سارے کے سارے لوگ نہیں ہیں۔ مدینے میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ مسلمانوں اس طریقے سے اس قافلے کو جو ہے مدینہ طیبہ پہنچایا گیا، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ رب کائنات قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمارے اور آپ کے سروں پر جاری و ساری فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ امام حسین کے صدقے میں ہم میں جو بیمار ہو رہے شفا و صحت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔ کھڑے ہو جائیے، سلام۔